بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ سورہ تحریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عزت دی ہے کہ ان کو خطاب فرمایا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہیں اور ایمان لانے کا دعویٰ رکھتے ہیں، یہ خطاب برائے تکریم ہے، ایک اہم حکم ارشاد فرمانے کے لیے۔ وہ حکم یہ ہے قوا انفسکم، بچا لو اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل کو، نارن، آگ سے۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو، واہلیکم، اور اپنے اہل کو بچا لو، نارن، آگ سے۔ کون سی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے یا لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ ہر پتھر نہیں بلکہ یہ گندک کا پتھر ہے، کبریت، سلفر، جیسے ماچس پہ کیمیکل لگا ہوتا ہے، کیسے آگ بھڑکتی ہے، تو یہ پتھر جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ جس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہنم تیار ہو چکی ہے اور بھڑک رہی ہے، قیامت تک جلتی رہے گی اور بھڑکتی رہے گی، تو صدیوں بعد اس میں کتنی شدت اور کتنی تمازت ہوگی اور کتنی حرارت ہوگی۔ اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو جو تیار ہو چکی ہے، مسلسل جل رہی ہے اور بھڑک رہی ہے، اور قیامت کے دن کتنی اس میں شدت ہوگی اور کتنی ہولناکی ہوگی۔ اس آگ سے بچا لو اپنے اور آپ اور اپنے اہل کو۔ دنیا میں اگر کہیں آگ لگ جاتی ہے کسی کے گھر میں تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اپنے اہل کو بچانے کے لیے، کیا اس کی کوشش ہوتی ہے، اور کس قدر وہ شدت کے ساتھ اپنے اہل کو اس آگ سے بچائے گا اور اپنے آپ کو اس سے بچائے گا۔ یہاں جس آگ کا ذکر ہو رہا ہے یہ دنیا کی آگ نہیں ہے۔ نارکم ھذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یہ وہ آگ ہے جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، اور یہ دنیا کی آگ ہر چیز کو خاکستر کر دیتی ہے، لوہے کو سرخ کر کے پگھلا دیتی ہے، جس کی شدت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سندھ میں ایک علاقہ ہے ٹنڈو غلام علی، وہاں ایک بارات آنی تھی۔ براتیوں کو انہوں نے دودھ پیش کرنا تھا، گرم، سردی کا موسم تھا۔ بارات پہنچ گئی اور دودھ ابھی نہیں ہوا تھا، تو لوگوں نے سوچا کہ جلدی گرم کرنے کے لیے یہ بھٹے کا جہاں اینٹیں تیار ہوتی ہیں وہ ڈھکن اٹھا کے اور تھوڑی دیر رکھیں گے، گرم ہو جائے گا۔ جو ہی وہاں دودھ رکھا، ایک لمحے میں
وہ پوری جو دیگ تھی دودھ کی وہ جل کے خشک ہو گئی. یہ دنیا کی آگ ہے اور جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. اشتاقت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعدی بعدا. جہنم کی آگ میں اتنی تیزی اتنی شدت ہے کہ اللہ کے دربار میں شکوہ پیش کرتی ہے کہ میری آگ مجھے کھا رہی ہے. اتنی شدت اور اتنی تیزی ہے کہ میری آگ مجھے کھا رہی ہے. مسلسل جلنے کی وجہ سے اور مسلسل بھڑکنے کی وجہ سے. تو جعل اللہ لها نفسین، پھر اللہ تعالیٰ نے اس شکوے کو قبول کرتے ہوئے جہنم کو 2 سانسیں دے دی. ایک سانس وہ باہر کو نکالتی ہے اور ایک سانس اندر کو کھینچتی ہے. جو سانس باہر نکالتی ہے ان دنوں دنیا میں شدت کی گرمی ہوتی ہے اور جو سانس اندر کو کھینچتی ہے ان دنوں دنیا میں شدت کی سردی ہوتی ہے. تو اس قدر حرارت، اس قدر یہ تیز آگ کہ میری آگ مجھے کھا رہی. اس آگ کے بارے میں حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو بچا لو یہ آخرت کی آگ سے، جہنم کی آگ سے. یہ دنیا کی آگ اگر لگ جائے تو کیا تمہاری کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی، کس طرح خود کو بچاؤ گے اور کس طرح اپنے بچوں کو، اہل کو وہاں سے نکالو گے. جہنم کی آگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انی لآخذ بحجتکم عن النار وانتم تقحمون فیہا، کہ میری یہ کوشش ہے کہ تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑوں اور جہنم سے نکالوں. آپ نے مثال بھی دی کہ ایک بندہ آگ جلائے، آگ جل جائے اور اس میں پھر وہ جلا کر دور نہ ہٹے، وہیں بیٹھا رہے، کیونکہ پروانے آئیں گے اور آگ میں کودنے کی کوشش کریں گے اور وہ پوری مستعدی سے وہاں بیٹھا ہے اور پروانوں کو آگ سے دور کر رہا ہے. فرمایا کہ یہ الاؤ روشن ہو چکا جہنم کا اور تم لوگ کودنے کی کوشش کر رہے ہو اور میں اس آگ پر بیٹھا تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ حرص ہونی چاہیے، اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے اہل کو بچا لو جہنم کی آگ سے. اپنے آپ کو بچانے کا معنی یہ ہے کہ خود تم تقوی اختیار کرو. تقوی بچاؤ کا نام ہے. ایسے اعمال اختیار کرو جو جہنم سے بچاؤ کا سبب بن جائے اور اپنے اہل کو بھی بچاؤ، ان کی بھی تقوی کی بنیاد پر تربیت کرو. اس تربیت سے غافل نہ ہو اور خود بھی تقوی کے رنگ میں رنگ جاؤ، کیونکہ تقوی جہنم سے بچاؤ کا سب سے مضبوط اور قوی راستہ ہے. اور یہی تربیت اپنے اہل کو دو کہ وہ متقی بن جائیں، تقوی اختیار کر لیں. ویسے تقوی کا ایک مختصر معنی یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا تصور رکھے، پھر اس کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دے. کسی اور کے خوف سے گناہ چھوڑنا تقوی نہیں ہے، یا پھر اس لیے گناہ چھوڑ دے کہ گناہ کی طاقت ہی نہیں، وہ متقی نہیں ہے. متقی وہ ہے جو طاقت ہوتے ہوئے گناہ کو چھوڑے، پولیس کے ڈر سے نہیں، حکومت کے ڈر سے نہیں، باپ دادا کے ڈر سے نہیں، بلکہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے. ہمیشہ اللہ رب العزت کی نگرانی کا تصور ہو.
جس کو سچی حیا کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اصدقہم حیاء عثمان، میری امت میں سب سے سچی حیا عثمان کے اندر ہے۔ سچی حیا کیا ہوتی؟ سچی حیا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہو اور ہر وقت ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، سفر ہو، حضر ہو، انسان گھر کی تنہائی میں ہو، اپنے کاروباری مرکز میں ہو، مسجد میں ہو، ہر مقام پر اللہ رب العزت کی نگرانی اور اس کے دیکھنے کا تصور انسان کے دل میں ثبت رہے اور اسی کے خوف سے گناہوں سے بچتا رہے، یہ حقیقی تقویٰ ہے۔ اس تقویٰ پر اپنے آپ کو تیار کرو اور اسی منہج پر اپنے اہل خانہ کی تربیت کرو۔ سورہ تحریم میں آگے اہل ایمان سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا جس کا معنی یہ کہ جہنم سے بچاؤ کے لیے وہ حکم بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف لوٹ آؤ سچی توبہ کر کے، توبۃ النصوح، بالکل سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، بالکل سچی توبہ کر کے رجوع الی اللہ اختیار کر لو، انابت اور اللہ کی طرف لوٹنا اور پلٹنا۔ اگر یہ عمر گناہوں سے لتھڑی ہوئی ہے اور معصیتوں میں ڈوبی ہوئی ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کسی وقت بھی لوٹو پلٹو۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، خصوصی دروازہ اور عمومی دروازہ۔ عمومی دروازہ قیامت کے قائم ہونے تک ہے، جب سورج طلوع ہوگا مغرب سے، وہ توبہ کا دروازہ ہے، بہت وسیع کہ سورج وہاں ڈوبتا ہے۔ اتنی بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی، تو یہ توبہ کا وسیع دروازہ ہے۔ چاہے ساری کائنات مل کر توبہ کر لے، اتنی گنجائش اس دروازے میں ہے کہ سب کی توبہ ایک ہی بار اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ اور یہ عمومی توبہ کا موقع اور توبہ کا وقت ہے، اور خصوصی وقت جو ہے وہ انسان کی موت ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنسے۔ تو اگر یہ زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی تو قطعاً مایوس نہیں ہونا۔ جیسے بنی اسرائیل کے 100 افراد کے قاتل نے جب وقت کے عالم ربانی سے رجوع کیا کہ میرے لیے توبہ ہے یا نہیں، میرے اندر بڑی سفاکیت اور بربریت تھی، میں نے 100 افراد قتل کیے ہیں ظلم اور بربریت سے، توبہ ہے میرے لیے؟ حالانکہ حقوق العباد میں قتل جو ہے انتہائی قبیح ایک عمل ہے۔ تو اس نے جواب دیا وَمَن يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ تَوْبَتِكَ، کہ اللہ کے بندے تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی رحمت اور تیرے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یقیناً تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ احساس اگر پیدا ہو جائے توبہ کا، بلکہ توبہ النصوح ضروری ہے،
تو جہنم سے بچاؤ کا بڑا اقرب یہ راستہ ہے، بہت ہی قریبی راستہ ہے۔ توبہ کا احساس اگر پیدا ہو، ماہ رمضان آنے والا ہے، کیوں نہ اس نادر اور نایاب مہینے میں اسی توبہ کی صورت میں قدم رکھا جائے۔ اس مہینے میں انسان داخل ہو جو سابقہ زندگی، بدبودار زندگی اور میل و جیل سے بھری زندگی، اسے دھو ڈالے اور انتہائی صاف اور شفاف بدن کے ساتھ اور دل کے ساتھ اس ماہ صیام میں داخل، توبۃ النصوح کے ذریعے۔ کیونکہ تحلیہ سے پہلے تخلیہ کا قاعدہ ہے۔ تحلیہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مزین کرنا، سجا لینا، اور اس سے قبل تخلیہ ہے کہ اندر جو غلاظت ہو اور جو گندگی ہو اسے پہلے صاف کر لیا جائے۔ اگر توحید اپنے دل میں داخل کرنی ہے تو یہ شرک کا اندر بت خانہ ہے، اسے توڑنا پڑے گا۔ اگر سنت رسول سے محبت ہے اور سنت کے نور سے اپنے آپ کو سجانا ہے اور اپنے باطن کو منور کرنا ہے تو اندر جو بدعت کی قباحتیں ہیں انہیں دور کرنا پڑے گا اور زائل کرنا پڑے گا۔ معصیتیں سیاہی ہیں، گندگی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سودا، نکتۃ سودا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے، سیاہ نشان۔ اور اگر وہ توبہ کر لے فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ ثُقِلَ قَلْبُهُ، توبہ اور استغفار کر لے تو اس کے دل کو پہلے سے زیادہ پالش کر کے روشن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اسے معلوم ہے کہ توبہ کا ایک راستہ ہے، وہ ایک رب ہے جو اس گناہ کو معاف کرنے والا، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اور کیسے الہا سے توبہ کر رہا ہے تو اللہ خوش ہو کر اس کے دل کو پالش کر دیتا ہے اور پہلے سے بڑھ کر اس کو مجلہ، مصفہ اور صاف ستھرا کر دیتا ہے، نکھار دیتا ہے۔ تو یہ راستہ بڑا عجیب ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے انا نبی توبہ، میں توبہ کا نبی ہوں۔ میرے دین میں توبہ کو ایک بڑا مرتبہ حاصل ہے، بڑا اونچا مقام حاصل ہے۔ تو کیوں نہ اس توبہ اور استغفار کے بعد اس پاکیزہ مہینہ میں داخل ہوا جائے۔ سال میں ایک بار یہ مہینہ آتا ہے اور انسان پاک صاف ہو کر اس میں داخل ہو تاکہ جو بھی رمضان کی عبادات ہیں ان کا فائدہ بھی ہو اور ان کے اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہو۔ لیکن توبۃ النصوح ضروری ہے، سچی توبہ۔ یہ بتایا گیا تھا گزشتہ جمعوں میں کہ ہر عمل میں سچائی ضروری ہے، سچائی مطلوب ہے۔ توبہ بھی ایک عمل ہے اور توبہ بھی سچی چاہیے۔ اگر توبہ میں جھوٹ ہوا تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور وہ سچی توبہ جو ہے اس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ جس ذات کے سامنے توبہ کرنی ہے وہ آپ کے ظاہر و باطن دونوں کو جانتا ہے۔ خالی زبان کی جمع خرچ وہ نہیں دیکھتا کہ بندہ الفاظ سے توبہ کر رہا ہے، انسان کے اندر بھی دیکھتا ہے اندر کیا کیفیت۔ اور توبۃ النصوح کے لیے
بنیادی 3 شرطیں، ایک ندامت، شرمندگی، پشیمانی، خجالت کہ انسان جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے واقعتاً اندر سے نادم ہو، اندر سے شرمندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ ندامت اگر دیکھ لے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الندم التوبہ، اس کا معنی ندامت ہی توبہ ہے، پھر شاید توبہ کے الفاظ کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ جیسے یہ 100 افراد کا قاتل لفظ توبہ نہیں کر سکا تھا، ندامت اندر موجود تھی، خجالت موجود تھی، انتہائی شرمندہ تھا۔ جس عالم ربانی کے پاس گیا تھا، جب اس نے کہا کہ تیری توبہ ضرور قبول ہوگی، ہاں تم وہ پرانی زمین چھوڑ دو جہاں تمہاری بربریت کے نشان ہیں، سامنے ایک بستی نیک لوگوں کی، صالحین کی، وہاں چلے جاؤ، ان کے ساتھ مل کر عبادت بھی کرو، توبہ بھی کرو، اللہ کی طرف رجوع اختیار کرو، وہیں سے روانہ ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ راستے میں اس کا پیام اجل آ گیا، موت آ گئی۔ جس وقت موت آتی ہے تو وہاں منظر یہ ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں روح لینے کے لیے۔ جنت کے فرشتوں کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے بڑا خوشبودار، اور جہنم کے فرشتوں کے پاس جہنم کا کفن ہوتا ہے بڑا بدبودار، متعفن۔ تو دونوں طرح کے فرشتے کھڑے ہیں اور دونوں جھگڑ رہے ہیں کہ اس کی روح ہم لیں گے۔ یہ توبہ کر نہیں سکا تھا، جہنم میں داخل ہو گئی، ابھی تو جا رہا تھا، اور جنت کے فرشتوں کا موقف تھا کہ یہ اندر سے نادم تھا، پشیمان تھا، شرمندہ تھا۔ طویل قصہ ہے، بہرحال فیصلہ جنت کے فرشتوں کے حق میں ہوا۔ توبہ الفاظ سے نہیں کر سکا، الفاظ سے توبہ کرنے جا رہا تھا، اللہ نے ندامت دیکھ لی، اس کی اندر کی خجالت دیکھ لی اور اس کو معاف کر دی، اس کو معاف کر دی۔ حالانکہ جرم بڑا سنگین ہے، قتل نفس کبائر میں سے، اور یہاں ایک نہیں 100 قتل۔ قیامت کے دن پیشی تو ہو، یعنی معاف کرنے کا معنی کیا ہے؟ یأتی المقتول یوم القیامہ متعلقا بقاتلہ وأوداجہ تشجب دما۔ مقتول قیامت کے دن اپنے قاتل کے ساتھ لٹکا ہوا آئے گا، یعنی قاتل خود بھی چل رہا ہے اور اپنے مقتول کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے، اور یہاں 100 مقتول ہیں۔ اللہ نے بخش دیا، معاف کر دیا۔ معاف کرنے کا معنی کیا ہے؟ قیامت کے دن قنطرہ میں اکٹھے ہوں گے، یہ قاتل بھی اور مقتول بھی، 100 مقتول دہائیاں دے رہے، سلہ فیما قتل، یا اللہ اس سے پوچھ اس نے ہمیں کیوں قتل کیا، کیا گناہ تھا ہمارا؟ ہماری بیوی بیوہ ہوگی، بچے یتیم ہو گئے، بوڑھے ماں باپ بے سہارا ہو گئے، کیوں قتل کیا اس نے؟ کیا جرم تھا ہمارا؟ مقدمہ بڑا ٹھوس اور مضبوط، اللہ اس کو معاف کر چکے۔ اور معاف کرنے کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ 100 قتل اپنے ذمے لے چکے، اپنے ذمے، اپنے ذمے لینے کا معنی ان 100 مقتولوں کو اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تاکہ وہ اس قاتل سے راضی ہو جائیں، اس سے خوش ہو جائیں، خوش ہو کر معاف کر دیں۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق ایک بندہ کھڑا ہے اور اس کے سامنے اس کا مجرم کھڑا ہے، تصفیے کے لیے۔ جو اس مجرم نے اس کی حق تلفی کر رکھی، تصفیے کے لیے کھڑے ہیں دونوں،
اچانک دونوں دیکھ رہے ہیں کہ جنت سے درخت اور محلات بلند ہو رہے ہیں، دونوں دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو مظلوم تھا وہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ درخت اور محلات انتہائی نفیس قسم کے، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ تیرے لیے مجھ سے ایک سودا کر لے۔ بندہ حیران، رب العالمین مجھ سے سودا کر لے؟ ہاں سودا کر لے۔ یا اللہ کیا بات؟ یہ سب لے لو، اس مجرم کو معاف کر لو۔ یہ ہے ذمہ لینے کا معنی۔ اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ مظلوم کو راضی کر دے گا، اور پھر ظالم و مظلوم ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر ہاتھ پکڑ کے اکٹھے جنت میں داخل ہو۔ یہی معاملہ اس 100 افراد کے قاتل کا ہے۔ قنطرہ پر کھڑا ہے اور 100 مقتول سامنے کھڑے ہیں دعائیاں دیتے ہوئے، اور اللہ اس کو معاف کر چکے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر ایک انسان لوگوں کے حقوق کی پامالی بھی کر چکا ہو لیکن توبہ میں سچا ہو، اندر ندامت موجود ہو۔ امام اصمعی رحمہ اللہ بہت بڑے امام تھے، محدث بھی تھے، لغت کے امام بھی تھے۔ حج کے لیے گئے تو ملتزم پر خانہ کعبہ میں وہ مقام جہاں چمٹ کر لوگ دعا کرتے ہیں، ملتزم وہاں کھڑے تھے، اور ایک بندہ چمٹا ہوا ملتزم سے دعائیں کر رہا ہے، اور اس کی دعا کے چند جملے یہ ہیں کہ یا اللہ جو میں نے لوگوں کے حقوق کی پامالی کر رکھی ہے، مجھ پر بہت سے حقوق ہیں لوگوں کے جو میں نے پامال کیے ہوئے، اے اللہ تو وہ حقوق اپنی ذمہ لے کر ان سے میری جان چھڑا دے، اور یا اللہ ماضی میں تیرے بھی بہت سے حقوق پامال کر رکھے، بہت سے فرائض میں کوتاہی برتی ہوئی ہے، تصدق علیہ، اپنے وہ حقوق مجھے معاف کر کے مجھ پر صدقہ فرما دے۔ اور اے اللہ اب میں تیرے گھر کا مہمان ہوں۔ میزبان پوچھتا ہے مہمان سے کیا چاہیے، کیا خدمت کریں آپ کی؟ اگر تو پوچھے کہ میرے بندے تو میرے گھر کا مہمان ہے، کیا خدمت کرو، کیا چاہیے، تو یا اللہ میرا سوال جنت کا ہے اور جہنم سے بچاؤ اختیار کرنے کا۔ وہ عربی تھا، وہ پروٹوکول نہیں جانتا تھا، سیدھی باتیں کر رہے، لوگوں کے حقوق اپنی ذمہ لے کر میری جان چھڑا دو، اپنے حقوق معاف کر کے صدقہ کر دے مجھ میں، اور جب یہ بات ہو چکی اب میں تیرا مہمان ہوں، تو میزبان بن کر مجھ سے پوچھ مجھے کیا چاہیے۔ مہمان کے لیے تو بڑی لوگ قربانیاں دیتے ہیں، تو مجھ سے پوچھ مجھے کیا چاہیے، میرا سوال جنت کا، جنت کا داخلہ عطا فرما دے اور جہنم سے بچا لے۔ توبہ کی سچائی نظر آنی چاہیے، اندر سے انسان نادم ہے، حقوق اللہ کی پامالی، حقوق العباد کی پامالی، اندر سے انسان نادم ہو، یقیناً توبہ کا ایسا راستہ ہے جس سے انسان پاک صاف ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک دعا نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، جو بندہ یہ دعا پڑھے 3 بار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور استغفار کے لیے 3 واسطے پیش کرتا ہوں۔ لا الہ الا ہو، ایک اس کی توحید کا واسطہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسرا اس کے الحی ہونے کا واسطہ، وہ زندہ ہے، ایسا زندہ جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ ازل کا معنی جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اور ابد کا معنی جس کی کوئی انتہا نہ ہو، نہ کبھی وہ معدوم تھا اور نہ کبھی مفقود ہوگا، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، ایسا وہ حی ہے۔
تجھے تیرے حی ہونے کا واسطہ، القیوم اور قیوم ہونے کا واسطہ۔ قیوم کے دو معنی، ایک قائم بذات ہی، دوسرا مقیم لغیرہ ہی، جو اپنی ذات پر قائم ہو کسی سہارے کے بغیر، اور باقی ہر ایک کو سہارا دینے والا، جس کی چھوٹی سی مثال یہ آسمان ہے، ساتوں کھڑے ہیں بغیر سہارے کے، اللہ نے قائم کر رکھا، ایسا قیوم ہے۔ جب سے بنے قیامت تک سہارے کے ستونوں کے بغیر قائم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے حی اور القیوم ہونے کا واسطہ، توحید کا واسطہ، واتوب الیہ، میں اس کی طرف لوٹتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ 3 بار بندہ یہ دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَلَوْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، چاہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ آیا ہو، جہاد کے لیے گیا ہو، دشمن سے ڈر کر میدان چھوڑ کر فرار ہو گیا ہو، یہ ان 7 کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اللہ یہ بھی معاف کر دے گا اس جملے کی برکت سے۔ تو اگر اندر ندامت اور خجالت ہو، پشیمانی ہو، جو توبہ کی شرط اول ہے، یہ اندر کا معاملہ، باہر سے ہم 100 بار توبہ کر لیں، اگر دل میں ندامت نہ ہو تو اس توبہ کا فائدہ کوئی نہیں۔ جس ذات کی طرف توبہ کر رہے ہو، جس نے گناہ معاف کرنے ہیں، وہ ظاہر و باطن دونوں کو جانتا ہے۔ دنیا میں ہم کسی سے معافی مانگیں تو وہ ہمارے ظاہر کو دیکھتے ہیں، چلو معاف کیے، اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ باطن کو بھی دیکھتے ہیں، اندر خجالت اور ندامت اور پشیمانی ہے یا نہیں، تب یہ توبۃ النصوح بنے گی۔ اور 2 شرطیں اور بھی ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے، اندر سے عزم ہو کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کرنا، سچا عزم ہو، اس گناہ کی رغبت نہ ہو، آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کرنا۔ اور تیسری شرط، عملاً چھوڑ بھی دے اس گناہ کو، عملاً چھوڑ بھی دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، عزم سچا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ عزم توڑتا بھی ہے، 100 بار توڑ دے، پھر توبہ کرے، 1000 بار توڑ دے اس عزم کو، مگر جب توبہ کر رہا ہو تو سچا عزم ہو وہ گناہ نہ کرنے کا، یہ توبۃ النصوح ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ النصوح، یہ سچی اور خالص توبہ کر لو۔ تو یہ دونوں آیات یکے بعد دیگر، پہلی آیت کا حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور دوسری آیت کریمہ میں ان ایک آیت چھوڑ کر توبہ کا حکم، جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ للہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش اپنے بندے کی توبہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ توبہ کر کے اللہ کو خوش کر رہا ہے، بلکہ بار بار گناہ ہو رہا ہے، بار بار توبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو بار بار خوش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے اس کی مثال نبی علیہ السلام نے دی۔ جسے بندہ ایک جنگل میں سفر کر رہا ہے اور اس کا اونٹ اس پر اس کا زاد راہ بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، وہ گم ہو جائے، اب تنہا وہ جنگل میں ہے، کوئی خوراک اور پینے کا انتظام نہیں ہے، اور وہ بیٹھا ہے موت کے انتظار میں۔ 2 دن گزرے، 3 دن، فاقہ اور پیاس، موت قریب کھڑی ہے، سامنے موت کو جھانک رہا ہے، اچانک وہ اونٹ سامنے آ گیا، زاد راہ میں مل گیا، پانی مل گیا، بڑا خوش ہوا، خوش ہو کر اپنی زبان پہ کنٹرول بھول گئے، جملہ غلط بول گئے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ کہنا یہ تھا کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور تو نے میری سواری مجھے واپس لوٹا دی اور میرے کھانے پینے کا انتظام مجھ تک پہنچا دیا،
جملہ معکوس ہو گیا. خوشی کا عالم نہیں ہے، خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں ہوتی تھی، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خوشی اور بندے کی توبہ سے محبت، اس کو ذہنوں کے قریب کرنا مقصود ہے. اللہ کتنا خوش ہو، جیسے یہ بندہ، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. جملہ کیا سے کیا بول گیا. تو بندہ توبہ کر کے اللہ کو خوش کرے، اور اللہ خوش ہو کر توبہ قبول بھی کرے گا. اور جو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل کو بچاؤ جہنم سے، اللہ بچائے گا. تو تقوی کا پہلا قدم جو ہے وہ توبۃ النصوح ہے. پہلے تخلیہ پھر تصفیہ. پہلے اندر کو دھو ڈالو اور صاف کر لو. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول آپ بار بار میں سناتا ہوں آپ کو. ان سے ان کے شاگرد ابن قیم نے پوچھا رحمہ اللہ کہ سب سے اچھا ذکر کون سے؟ استغفار، استغفر اللہ کہوں یا سبحان اللہ والحمد للہ کہوں؟ سارے اذکار سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا استغفر اللہ، کون سا ذکر زیادہ بہتر ہے؟ شیخ الاسلام نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، بلکہ پوچھا ابن قیم سے، اپنے شاگرد سے، کہ اگر تم نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے، میلے کچیلے کپڑے، اور تمہارے سامنے صابن رکھا ہو اور خوشبو بھی، تو ان کپڑوں پر کیا لگاؤ گے؟ یعنی صابن لگا کر دھوؤ گے یا خوشبو لگاؤ گے اس کچرے کے ڈھیر پر؟ میلے کچیلے کپڑے، صابن بھی اور خوشبو بھی ہے، کیا کرو گے؟ کہا کہ پہلے میں اتار کے دھوؤں گا، صابن سے ملوں گا، کپڑے کو اجلا بناؤں گا، اجلا کر کے پہن کے پھر خوشبو لگاؤں گا. فرمایا کہ یہ صابن جو ہے بمنزلہ توبہ ہے، بمنزلہ استغفار. استغفار اور توبہ کا معنی اپنے باطن کو صابن سے دھو ڈالنا، کوئی میل کچیل باقی نہ رہے. جب وہ اجلا ہو جائے اب تسبیح اور تحمید کرو، پھر بڑے فائدے ہوں گے. یہ اذکار کا راستہ شریعت کا بڑا انعام. سبحان اللہ جسف المیزان والحمدللہ تملا، خالی سبحان اللہ کا کلمہ اللہ تعالیٰ کے آدھے میزان کو بھر دے گا. الحمدللہ ہوگا پورا میزان بھر جائے گا. اور میزان کتنا بڑا ہے؟ 2 پلڑے ہیں اس کے، قیامت کا ترازو جس میں اعمال تولے جائیں گے، 2 پلڑے ہیں. ہر پلڑا اتنا وسیع ہے کہ اس میں 7 آسمان 7 زمینیں سما سکتی. اب یہ فائدہ ہے کہ سبحان اللہ کا جو منہج اور عقیدہ ہے، اگر آپ نے سمجھ لیا، اس خوشبو کو کما حق کو استعمال کر لیا، تو ایک ہی نیکی اللہ تعالیٰ کی پورے میدان کو بھر دے گی. اس سے حکمت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ترازو کیوں بنایا. یہ ایک پلڑے میں 7 آسمان سما سکتے ہیں، 7 زمینیں سما سکتی ہیں. اللہ جانتا ہے میرے ایسے بندے آئیں گے جن کی ایک ہی نیکی پورے ترازو کو بھر دے گی، پورے اس پلڑے کو بھر دے گی. اور ایسے مجرم بھی ہوں گے جن کا ظاہر و باطن نجاست اور خباثت پر قائم ہوگا، جن کی بعض اوقات ایک ہی معصیت گناہ کے پورے پلڑے کو بھر دے گی. علاج توبوا الی اللہ توبۃ النصوح. اس استغفار اور توبہ کو صابن کے طور پہ استعمال کر کے باطن کو اجلا کرنا. اب جو اذکار کی خوشبو ہوگی، بڑا اس کا مقام، رفعت ہوگی، بڑا درجہ اور اونچا اس کا مقام ہوگا. سبحان اللہ بحمدہ، نبی اسلام کی حدیث ہے، جو بندہ صبح اور شام 100 بار پڑھ لے محیت عنہ سیئاتہ ولو کانت مثل زبد البحر، اللہ اس کے سارے گناہ مٹا دے گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. چھوٹا سا کلمہ، میں نے وقت دے کر پڑھا ہے 2 منٹ میں سارے گناہوں کی بخشش.
خواہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ، یعنی سمندر کے پانی کے برابر، خشکی نہیں، خشکی کم اور پانی زیادہ ہے۔ دنیا میں ایک حصہ خشکی کا، دو حصے پانی کے، اور زمین کی سطح تو ہموار ہے، پانی بڑی گہرائی میں ہوتا ہے، میل ہا میل کی گہرائی میں ہوتا ہے جتنا زمین کا پانی ہے۔ اس وزن کے گناہ ہو 100 بار یہ پڑھ لو صبح کو، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرتے۔ مگر کب؟ جب اس باطن کو توبہ کے صابن سے دھو لو، استغفار کے صابن سے دھو کر اجلا کر لو۔ اب یہ باطن ان حسنات کو قبول کرنے کے قابل ہو چکے، اس خوشبو کو قبول کرنے کے قابل ہو چکے۔ تو یہ دونوں مقام جو ہیں ان کو ملا کر رکھو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے اہل کو بچا لو جہنم سے، اور توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ طریقہ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، پلٹ آؤ۔ اگر زندگی نچھڑی ہوئی گناہوں سے اور گناہوں کے تمہار میں ڈوبے ہوئے ہو تو مایوس نہیں ہونا، اس کی رحمت ہر وقت موجیں مار رہی ہے۔ سچی توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ ایک بار کا استغفار 100 سال کے گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ یبن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک۔ آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر زمین پر رکھے جائیں تو وہ ڈھیر آسمانوں کو چھونے لگے، اور تو ایک بار سچا استغفار کر لے ان شرائط کے ساتھ، سچا استغفار ظاہر و باطن، زبان سے اور دل سے سچا استغفار۔ یہ سچائی ہم دیکھ لیں کہ میرا بندہ توبہ میں سچا ہے، ڈھیر آسمان تک پہنچ چکے، تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں، بلا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں، کوئی کام مجھ سے بھاری ہے، میرے لیے کسی کام میں رکاوٹ ہے، کوئی دنیا کی طاقت میرے ارادے میں دخیل ہو سکتا ہے، رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ کوئی روکنے والا، نہ مجھے کوئی پرواہ۔ تو اللہ سے توبہ کر، لا یدخل مع اسم اللہ شیء۔ جب اللہ کا نام آ گیا تو اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی شے بھاری نہیں، ہر کام ہلکا۔ تو ان دونوں مقامات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم ایک عزم کر رہے ہیں کہ ماہ صیام کا استقبال، ہم نے اپنے آپ کو صابن سے، استغفار کے صابن سے اور توبہ کے صابن سے دھو کر کرنا، یہ اللہ کی رضا کا موجب بھی ہوگا، اللہ بڑا خوش ہوگا۔ اس کی سب سے بڑھ کر خوشی جو ہے وہ بندے کی توبہ سے۔ یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، یمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ اپنی خوشی کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں بھی وعدے کر دیا، نبی علیہ السلام کا فرمان۔ صبح چڑھتی ہے اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ ہاتھ کون پھیلاتا ہے؟ آپ کا بیٹا سامنے ہو، پیارا پیارا بیٹا، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں تاکہ بیٹا آ کر میرے حصار میں آ جائے، میں اس کو سینے سے لگا لوں۔ یہ محبت کا انداز، اللہ تعالیٰ کا پیار اور محبت کا انداز۔ دن چڑھتا ہے تو اپنا ہاتھ پھیلا دیتے تاکہ جن بندوں نے رات کی تاریکی میں چھپ کر گناہ کیے، دن کے اجالے میں توبہ کرنے میں ان کو معاف کر دو۔ یمد یدہ باللیل، رات چڑھتی ہے اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا، چاہے وہ لوگوں کے سامنے کر رکھے ہوں، رات کو اندھیرے میں چھپ کر توبہ کر لے اور میں اس کو معاف کروں۔ یہ حدیث بھی اس کی توبہ سے محبت اور خوشی کی علامت۔ ہاتھوں کو پھیلانا یہ خوشی کا اظہار ہے، میرے بندے آ جائے، میرے بندے آ جائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق دے دے۔ جہنم کی آگ بڑی شدید ہے جس کا تعارف ہم نے کروایا، اور اس سے بچنا ہماری ضرورت ہے۔ ان اجسامکم علی النار لا تقوی، تمہاری یہ چمڑی جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکے گی، بچ جاؤ اس سے، بچا لو اپنے آپ، اپنے اہل کو بچا لو۔ دنیا کی آگ سے بچتے اور بچاتے ہو، آخرت کی آگ تو بڑی ہولناک ہے، اس سے بھی بچاؤ اختیار کر لو۔ اور اس کے لیے آغاز کا نقطہ جو ہے وہ توبۃ النصوح ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے،
جو معصیتیں ہم نے کی الہ العالمین سچی توبہ ہم کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے اور آگے نیکی اور تقویٰ کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ماہ سیام کی جو برکات ہیں ان برکات سے ہمیں پوری طرح مستفید اور محظوظ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔